اب جو کریکولر ایکٹیویٹی سے مراد ٹیچنگ اینڈ لرننگ، استاد پڑھا رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں کلاس کے اندر، کلاس کے باہر انڈیویجول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، گروپ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکچر میتھڈ ہو رہا ہے، جو مرضی مطلب میتھڈ یوز کیا جا رہا ہے جتنے بھی آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں، بٹ اس میں فوکس یہ ہے کہ پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور جس میں ٹیچنگ کے علاوہ، ٹیچنگ لرننگ کے علاوہ جیسے اسپورٹس اینڈ گیمز ہیں، مارننگ اسمبلی ہے، کوئی کلبز ہیں، کلر ڈیز ہیں، نیشنل ریلیجیس ڈیز ہیں سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں، تو یہ تمام در ہماری کیا کہلاتی ہیں؟ نان ٹیچنگ ایکٹیویٹیز کو کریکولر ایکٹیویٹیز بولتے ہیں. اب ہم ہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے پڑھنا ہے کہ کریکولم کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو کریکولم ہے یہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے. کن دونوں کا جی؟ کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا ہے سلیبس، اس کے بعد ورڈ آتا ہے سلیبس ہے، ایک آتا ہے جی کورس. تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے فرسٹ پیج پہ ایک کنٹینٹ لسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو کنٹینٹ لسٹ ہوتی ہے بیسیکلی وہ آپ کے پورے کورس کی آؤٹ لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کنٹینٹ لسٹ دکھائیں، آؤٹ لائن دکھائیں. تو ایک کورس کی، ایک مکمل سبجیکٹ کی جو آؤٹ لائن ہے، ٹھیک ہے، یا کنٹینٹ لسٹ ہے، اس کو ہم سلیبس بولتے ہیں. اور اس سلیبس کی ایکسپلینیشن، ٹاپک لکھا ہوگا، آگے اس کی ڈیفینیشن، ایگزامپلس، ٹائپس، سب ٹائپس، کیٹیگریز، وہ ساری آگے ڈیٹیل میں لکھی ہوں گی چیپٹرز میں آگے جا کے. تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ کورس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تین ورڈز جو ہے وہ پہلے آپ کے لیے سمجھنا ضروری تھے. تو باقی چیزیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں گے. ڈیفینیشن میں سب سے پہلے کریکولم کی ڈیریویشن ہم دیکھیں گے. کریکولم ایک لیٹن ورڈ کریئر سے ڈیرائیو کیا گیا، CURRER، کریئر، جس کا مطلب ہوتا ہے رن وے یا پاتھ. کریئر کس کو بولتے ہیں جی؟ رن وے یا پاتھ، لیٹن ورڈ ہے. آکسفورڈ ڈکشنری میں کریکولم کو کہا جاتا ہے کہ یہ کورس آف اسٹڈی ہے، کیریئر ٹریس کورس. آکسفورڈ ڈکشنری میں کریکولم کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ کیریئر ٹریس کورس، یعنی کورس آف اسٹڈی. اب آپ سارے، اگر میں کسی سے بھی پوچھوں کہ کریکولم کیا ہوتا ہے تو کوئی بتا سکتا ہے؟ آئی ہوپ کہ ہر شخص جو ہے، ہر all those اسٹوڈنٹ جی activities, sir, جی all those sir, all those activities which Sir, are all the performed activities within which the are performed school in and a school outside the school is called curriculum. is called curriculum. تمام تر ایکٹیویٹیز جو اسکول کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کریکولم بولتے ہیں. سمپل سی بات ہے. تو یہی بات یہاں پہ لکھی، اوور آل ایکٹیویٹیز آف اسکول. آپ کے پیپر میں 1 نمبر کی ڈیفینیشن، کریکولم کی ڈیفینیشن آئے گی، ٹھیک ہے. 1 نمبر کا کوشچن، اس کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے. اب یہ تو آپ کو جنرل کانسیپٹ تو اس کا ہو گیا کہ کریکولم یہ ہوتا ہے. آگے کچھ کریکولم ایکسپرٹس کی ڈیفینیشن ہے. ہلڈا ٹابا کی ڈیفینیشن بہت مشہور ہے. پھر ہم جے ایف کر کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. ٹابا ایک فیمیل تھی، ٹھیک ہے. شی واز اسٹوڈنٹ آف جان ڈیوی. تو ہماری مطلب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. تو ٹابا کی ڈیفینیشن اور کرڈ کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ٹابا کہتی ہیں کہ وہ تمام تر ایکٹیویٹیز جو کلاس روم کے اندر ہوتی ہیں، اور کر کہتے ہیں کہ جو اسکول کے اندر اور باہر ہوتی ہیں ساری ایکٹیویٹیز، وہ کریکولم کہلاتی ہیں. اب اگر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جی کو کس نے کہا کلاس روم کی بات کی، کس نے اسکول کی بات کی، تو کنفیوژن ہو جاتی ہے اکثر. تو ہماری مشرقی تہذیب یہ ہے کہ ہماری خواتین 4 دیواری کے اندر رہتی ہیں. ایون ہمارے اگر بوائز اسکولوں میں کوئی فیمیل ٹیچر ہے تو ہم اس کو بھی کلاس روم میں ہی بٹھاتے ہیں، باہر نہیں نکالتے. تو یہاں سے تھوڑا سا آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ ٹابا نے کہا تھا کہ آل دا آرگنائز کورسز، ایکٹیویٹیز، ایکسپیرینسز وچ اسٹوڈنٹ ہیو انڈر دا ڈائریکشن آف اسکول ویدر ان دا کلاس روم اور ناٹ. تو یہ 4 اسکول کے پریمیسز کے اندر کی بات ہو رہی ہے. کلاس روم کی بات ہے، کلاس روم کے اندر یا باہر کی. تو اسکول کی 4 دیواری کے باہر کی بات یہ نہیں کر رہی. جے ایف کر نے ایسے ہی کہا آل دا لرننگ وچ از پلانڈ اینڈ گائیڈڈ بائی دا اسکول ویدر اٹ از کیریڈ ان گروپس آر انڈیویجولی ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا اسکول. تو ٹابا کہتی ہیں کہ کلاس کے اندر یا باہر ہونے والی تمام تر ایکٹیویٹیز
وہ کریکولم کہلاتی ہیں. اور کار کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر اور باہر ہونے والی تمام تر اب کلاس کے اندر اور باہر کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی کلاس کے اندر بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کلاس کے باہر بھی ہوتی ہیں اسکول کے اندر. لیکن یہ اسکول کے باہر کی ایکٹیویٹیز کیوں کہا ہے کرنے؟ اب دیکھیں اسائنمنٹ دی جاتی ہے, فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں, ہوم ورک دیا جاتا ہے, تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ بھی ہمارے کریکولم کا پارٹ ہوتی ہیں. ہوم ورک ہو گیا, کلاس ورک سوری اسائنمنٹس ہو گئے, کوئی پروجیکٹس دیے جاتے ہیں, فیلڈ ٹرپس پہ جاتے ہیں, یا اسپورٹس کمپٹیشن ہوتے ہیں تو اسکولوں کے باہر ہوتے ہیں, ایک اسکول میں تو نہیں ہوتے نا سب کچھ. تو یہ بیسک ڈیفینیشن ہے دونوں. طابہ کہتی ہیں کلاس روم کے اندر یا باہر, اور کر کہتے ہیں اسکول کے اندر یا باہر ہونے والی تمام تر ایکٹیویٹیز. اچھا یہ باقی کچھ ایجوکیشنسٹ ہیں, رالف ٹیلر ہیں, یہ کہتے ہیں ان کی جو ملتی جلتی ایک ڈیفینیشن ہے ان سے کر سے all of the learning of the student which is planned and directed by the school. وہ تمام تر لرننگ جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے پلان اور ڈائریکٹ کی ہے کس نے اسکول نے, کیوں؟ تاکہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے. تو یہ جو ہے رالف ٹیلر کی یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ دونوں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. البرٹ اے اینڈ البرٹ ای انہوں نے کہا کہ کریکولم سم ٹوٹل آف ایکٹیویٹیز ہے, وہی بات کہ اسکول کی ساری ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے, جو کہ اسکول اسپانسر یعنی آفر کرتا ہے, آرگنائز کرتا ہے ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیوز. دین بلانڈس انسائکلوپیڈیا یہ کہتے ہیں کہ تمام تر ایکسپیرینسز جو ایک اسکول جو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے بچوں کو آفر کرتا ہے, یعنی وہ تمام تر گائیڈنس ایکسپیرینسز جو کہ ایک اسکول جو ہے وہ آفر کر رہا ہے, بلانڈ انسائکلوپیڈیا کے نزدیک یہ کریکولم ہے. All the experiences a pupil has under the guidance of school. ڈال نے کہا کہ کریکولم جو ہے includes all the experiences offered to the learners under the direction of school. All the experiences offered to the learner under the direction of school. اگر آپ اوپر والی ساری ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ ملتی جلتی ہے, صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے, ٹھیک ہے جی. اب اسمتھ نے کہا کہ کریکولم پرووائڈ انسٹرکشنل مٹیریل. کریکولم کیا کرتا ہے جی؟ انسٹرکشنل مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو اسمتھ. پھر کننگھم نے کہا کہ کریکولم ایک ٹول ہے آرٹسٹ یعنی ٹیچر کے ہاتھ میں. کیا کرتا ہے ٹیچر؟ ٹو مولڈ ہز مٹیریل, یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے ان اکارڈنس ود ہز آئیڈیل ان اسٹوڈیو. اسٹوڈیو سے مراد اس کا کلاس روم یا اسکول ہوگا. تو اپنے اسکول کے اندر اپنے مٹیریل یعنی اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے, اپنی اس کے مطابق آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ کیا کرتا ہے, اس کو مولڈ کرتا ہے یا بیہیویئر چینج کرتا ہے. یہ مختلف ڈیفینیشنز تھی کریکولم کی. اب سلیبس ہے, جیسے میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے, آؤٹ لائن یا لسٹ آف دا ٹاپکس یا کنٹینٹ لسٹ آف کسی بھی سبجیکٹ کی, اس کو ہم سلیبس کہتے ہیں. اور اس سلیبس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن, آپ جن کے پاس زون آف ایجوکیشن ہے اگر آپ دیکھیں تو پہلے پیج پہ جو ہے وہ 6-7 پیجز پہ آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے, کنٹینٹ لسٹ ہے, اور پھر آگے ہر ٹاپک کو بولڈ کیا ہوا ہے ہیڈنگ کو, اور اس کی آگے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. تو جو آؤٹ لائن پہلے آپ کو دی ہوئی ہے نا وہ سلیبس ہے, اور جو آگے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے نا اسٹوڈنٹس, وہ آپ کا کورس کہلاتی ہے. اب ایک اور ورڈ ہوتا ہے سبجیکٹ میٹر یا کنٹینٹ. تو ایک کورس کے اندر نا 3-4 چیزیں ہوتی ہیں کورس کے اندر. اب وہ کورس ہم کہتے ہیں ڈیٹیل ڈسکرپشن آف دا کنٹینٹس, ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے نالج ہوتا ہے, ویلیوز ہوتی ہیں, اسکلز ہوتی ہیں, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو ہم سبجیکٹ میٹر بھی کہتے ہیں, کنٹینٹ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سبجیکٹ میٹر یا پھر کنٹینٹ بھی کہتے ہیں جو ڈیٹیل ڈسکرپشن ہوتی ہے کسی بھی کورس کی, اس کو. کلیئر جی یہاں تک؟ سر سبجیکٹ میٹر جو یہ آپ نے بتایا یہ کورس کو ہی کہیں گے؟ ہاں جی, کورس, اس کو کورس بھی کہا جاتا ہے. کورس جیسے ہم کہتے ہیں نا کورس کنٹینٹ, ٹھیک ہے, یا سبجیکٹ میٹر, یہ سیم چیزیں ہیں, ٹھیک ہو گیا.
اب عربک میں کریکولم کے لیے جی سر ورڈ منہاج یوز ہوتا ہے. عربک میں کریکولم کے لیے ورڈ ہم منہاج یوز کرتے ہیں. جیسے درس نظامی ہمارا ایک کورس ہے عالم بننے کا، 8 سال کا، مولا نظام الدین سیلوی نے انڈیا کے اندر اس کی بنیاد رکھی تھی. تو یہ درس نظامی ایک عربک میں ایک کریکولا ہے اسلامک